اس صورت کی ابتدائی آیات کے اندر مسلمانوں کا ذکر بھی ہے، ایمان والے کون ہیں اللہ پاک بیان کریں، اور پھر کفار کا ذکر بھی موجود ہے اور منافقین کا ذکر بھی موجود ہے اس صورت کی۔ پھر اس صورت میں چونکہ اہل یہود اور مسلمان اہل اسلام حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام دونوں ہی گروپ جو ہیں مسلمانوں کا بھی اور یہودیوں کا بھی وہ اپنے نبی کی تعظیم کرتے ہیں دونوں، تو اس لیے امن یجیب المضطر اذا دعا لا الہ الا ہو الصلاۃ والسلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بینوا بلغوا یسروا بشروا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی شرفنا علی سائر الامم برسالة من اختص من بین الانام بجوامع الکلم وجواہر الحکم صلی اللہ تبارک وتعالی وبارک وسلم ما نطق اللسان بمدحہ ونسخ القلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، سلسلہ وحی سے رہنمائی میں آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ قرآن پاک کی دوسری اور سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ ہے، طوالت کے اعتبار سے سب سے زیادہ لمبی سورت، بڑی سورت سورۃ البقرہ، کم و پیش تقریباً جو ہے وہ 2.5 پارے کی ہے سورۃ البقرہ۔ اور اس میں سب سے ضروری بات یہ سمجھیں کہ اس سورت کا نام سورۃ البقرہ، اکثر بھائیوں کو اکثر دوستوں کو میں نے سنا ہے سورہ بقرہ، بقرہ نہیں، سورۃ البقرہ، قاف کے اوپر بھی زبر ہے، سورۃ البقرہ، بقرہ، سورۃ البقرہ۔ اس سورت کا نام سورۃ البقرہ، اس کی ایک وجہ مفسرین کرام نے یہ لکھی ہے کہ اس سورت میں، سورہ بقرہ میں، آگے جا کر بنی اسرائیل کی اس گائے کا ذکر ہے جس گائے کو اللہ رب العزت نے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی امت سے کہو کہ گائے ذبح کر، انشاءاللہ آگے آ رہا ہے۔ تو اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ۔ پھر اس سورت کی ابتدا ہی میں، شروع ہی میں اللہ رب العزت نے توحید کا ذکر بھی کیا، بلکہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اس سورت کی ابتدائی آیات میں اس کتاب یعنی قرآن پاک کا تعارف بیان کیا ہے، یہ قرآن پاک کیا ہے۔ پھر اس سورت کی ابتدائی آیات کے اندر توحید کا ذکر ہے، رسالت کا ذکر ہے، آخرت کا بھی ذکر ہے۔ اسی ضمن میں اللہ رب العزت نے انسانوں کے بھی 3 کیٹیگری ہیں، انسانوں کی بھی تقسیم ہے، مسلمان، کافر اور منافق۔ اس سورت کی ابتدائی آیات کے اندر مسلمانوں کا ذکر بھی ہے، ایمان والے کون ہیں اللہ پاک بیان کریں، اور پھر کفار کا ذکر بھی موجود ہے اور منافقین کا ذکر بھی موجود ہے اس سورت کی ابتدائی آیات کے اندر۔ پھر اس کے بعد ایک بڑا طویل آیات کا سلسلہ چلتا ہے اہل یہود کے حوالے سے، وہ بھی انشاءاللہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے۔ پھر اس صورت میں چونکہ اہل یہود اور مسلمان اہل اسلام حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام دونوں ہی گروپ جو ہیں مسلمانوں کا بھی اور یہودیوں کا بھی وہ اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم کرتے ہیں دونوں، تو اس لیے
آگے چل کے پھر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا بڑا لمبا مفصل ذکر ہے، واقعہ ہے، جس میں وہ بھی حضرت ابراہیم کی دعا جو حضرت ابراہیم نے اس امت کے لیے اور ہمارے نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جو دعا مانگی تھی کعبۃ اللہ کی تعمیر کے وقت، اس کا بھی ذکر آگے اس کے بعد پھر تحویل قبلہ، جو قبلے کا تبدیل ہونا ہے۔ پہلے قبلہ بیت المقدس تھا، آپ حضرات جانتے ہیں، اس کے بعد پھر بیت اللہ ہوا، تو وہ سارا واقعہ جو ہے تحویل قبلہ، قبلے کا رد و بدل، وہ بھی اس صورت کے اندر آئے گا انشاءاللہ۔ پھر سب سے اہم بات اس صورت کے اندر حضرت انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے بہت سارے معاشرتی مسائل کے بارے میں گفتگو فرمائی۔ اہل مکہ، کفار مکہ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت سارے سوالات کرتے تھے کہ آپ ہمیں اس کے بارے میں بتائیں، آپ اس کے بارے میں بتائیں، تو یہ ساری ان کے باتوں کے جواب جو ہیں، اکثر باتوں کے جواب اسی صورت معاشرتی اعتبار سے۔ اور ایک بہت ہی خاص اور اہم بات کہ اس صورت کے اندر طلاق کے حوالے سے بھی کافی احکامات ہیں، کافی بات ہیں۔ رضاعت کے حوالے سے، جو بچے کا دودھ پینے کا جو سلسلہ ہے، چھوٹے بچے کا، نو مولود کا، وہ بھی سارا اسی کے اندر آئے گا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ، وہ کہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ تو مرنے کے بعد انسان کو کیسے دوبارہ زندہ کرتا ہے، ہاں، تو وہ سارا واقعہ بھی یہاں موجود ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں جس طرح یہ ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے وحی سے رہنمائی، اللہ پاک ہمیں اس میں استقامت عطا فرمائے، آپ حضرات آتے رہیں، سیکھتے رہیں، تو اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت اس کو تمام عالم انسان کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ جزاک اللہ جی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔